बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पेशावर में इंतहाई अफसोसनाक सानेहा पेश आया है। दहशतगर्दी का हमला हुआ है और ये इंतहाई सिक्योर जगह है जहां पर पुलिस लाइंस में मौजूद मस्जिद में जब जमात खड़ी हुई तो यह धमाका हुआ। इस धमाके की तफसीलात तो मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक खौफनाक मुहिम का आगाज हो चुका है और इस सब के अंदर पेशावर में जो सानेहा पेश आया है उस सब में इंपोर्टेड सरकार के शर्मनाक अजाइम जो हैं वो भी सामने आ चुके हैं और ये इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, अहम तरीन चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान के सामने 3 शराइत रखी गई हैं। 3 ऐसी चीजें हैं जो इमरान खान को कहा गया है कि आपने करनी है, उसके अलावा गुजारा नहीं चलेगा और ये एक तरह से सेटलमेंट ऑफर है। लेकिन ये 3 शराइत जो हैं ये कप्तान के लिए सियासी खुदकुशी साबित हो सकती हैं और इसलिए एक बहुत बड़ा डेडलॉक बरकरार है। ये 3 ऑप्शंस इमरान खान तक किसने पहुंचाए, ये 3 ऑप्शंस क्या हैं, इस पर भी वीडियो के दूसरे हिस्से में हमने बात करनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम आपके सामने है कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली दहशतगर्दी की जो एक नई लहर है वो सर उठा चुकी है और जिस तरह के मामलात हो रहे हैं, जिस तरह के इक़दामात हो रहे हैं, सरहदों से लेकर पाक अफगान बॉर्डर से लेकर दीगर तमाम तर चीजें, और अब पेशावर में पुलिस लाइंस की जो मस्जिद है उसमें खुदकुश हमला हुआ है और शोहदा की तादाद 32 हो चुकी है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 140 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं, जिनमें तशवीशनाक हालत में भी बहुत से हैं। जख्मियों की सेहत याबी के लिए दुआ है और यही दुआ है कि जो शहादतों की तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, कम से कम यहीं पर रुक जाए। ये भी एक बहुत बड़ा सानिया है और पूरी कौम इस पे गम और एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ एक पूरी जंग लड़ी है। हमने अपने पार्कों में, अपने स्कूलों में, अपनी इबादत गाहों में कहां कहां नहीं खून की होली जो है वो दहशतगर्दों को खेलते देखा। और जाहिर बात है कि इस वक्त जितनी चीजें हो रही हैं, बिलखुसूस जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है वहां पर और पेशावर में, और मैं आपको यह भी बता दूं कि सीनियर सहाफी हैं, बैनुल अक़वामी इदारों के साथ भी मुंसलिक रहे हैं, इस्लामुद्दीन साजिद साहब, उन्होंने भी ये बात कही है कि जिस जगह में पेशावर में धमाका हुआ है ये इंतहाई सिक्योर है और ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि खुदकुश हमलावर इस मकाम तक पहुंचे कैसे। और ये सदर पुलिस लाइंस में मस्जिद के अंदर धमाका हुआ, धमाके की आवाज इतनी शदीद थी कि दूर दूर तक सुनी गई और इस सब के अंदर धमाके के बाद इलाके में फायरिंग की आवाजें जो हैं वो भी सुनी गई हैं। रेस्क्यू का कहना है कि धमाके के बाद रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंचे, जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने इस वक्त इलाके को सील कर लिया हुआ है। 18 पुलिस एहलकारों समेत 32 अफराद अभी तक शहीद हो चुके हैं और ये तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अनफॉर्चुनेट है, जनाजे उठते जा रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर जो सबसे कंसर्न वाली चीज है जो मैंने आपके सामने रखनी है और जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है उस नैरेटिव पर बात करनी है। इस वक्त बहुत से हुकूमती लोग और हुकूमत के जो हिमायत याफ्ता सहाफी हैं, या तो उनके बयानात या ट्वीट्स जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं और बड़े धड़ाधड़ शेयर किए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बारीक नुक्ता है जिसे बहुत से लोग इग्नोर कर रहे हैं। गरीदा फारूकी साहिबा का ट्वीट है जिसे बुनियाद बनाया जा रहा है कि यह सब कुछ प्लान्ड हो सकता है। पेशावर से अफसोसनाक खबर, अल्लाह खैर करे, केपी में अमन अमान की सूरत हाल गुज़श्ता चंद महीनों से मखदूश है। इन्हीं खदशात के बायस खुदा ना खास्ता इलेक्शन ताखीर का शिकार होने के भी इम्कानात मौजूद हैं। अच्छा, हुकूमत क्या कहती रही है इसके ऊपर, और लोग कह रहे हैं कि अब हमने डॉट्स कनेक्ट करने हैं। ये इसमें बहुत से सहाफी भी हैं, बहुत से लोग भी हैं, और जो आप पहले स्टेटमेंट सुने फिर मैं बताता हूं कि डॉट्स कनेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है और इन डॉट्स को कनेक्ट करते करते कहीं और निकल जाना कितना मुहलिक साबित हो सकता है इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। यह चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। आप पहले जरा ये स्टेटमेंट सुने। देखिए, हालात पे डिपेंड करता है। आज तो अभी कोई ऐसी तजवीज नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कोई मुआशी लिहाज से कोई ऐसी सूरत हाल से अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी सूरत हाल बने, तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन मौजूद है। आइन में ऐसी शिक्के हैं जिनकी वजह से आप इख्तियार देते हैं आइन के अंदर रहते हुए कि आप उसमें वक्त की कमी बेशी की जा सकती है।
لیکن جو قانون اس وقت صورتحال کے مطابق جو آئینی وقت ہے وہ 90 روز ہے. اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے 1988 میں سیلاب جب آئے تھے تو انتخابات ملتوی کر دیے گئے تھے. اگست میں حالات ایسے نہیں تھے کہ انتخابات ہو سکے. اسی طرح جنوری میں انتخابات ہونے تھے سن 2008 میں، لیکن محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی وجہ سے وہ ایک اتنا بڑا حادثہ تھا کہ اس کی وجہ سے سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے اور الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ تبدیل کر کے اس کو 6-8 ہفتے آگے لے گئے تھے. تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اور آئین میں گنجائش ہے اس طرح کی. لیکن جو میری آپ سے استدعا ہے کہ یہ پولیٹیکل سے زیادہ میرے خیال میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں، خاص طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے ممکنہ طور پہ وہ دیکھیں گے کہ جب قومی اسمبلی کے اتنے حلقوں میں انتخابات ہونے ہیں، 2 صوبوں میں ہونے ہیں، تو اس کے لیے جو اخراجات اور یہ سارے معاملات ہیں، اور دوسرا جو سینسس کے حوالے سے تھا کہ سینسس اناؤنس ہوئی ہے، تو یہ ساری چیزیں اسپیکولیشنز پہ ہیں. یہ سارے ڈیسیجنز جو ہیں یہ الیکشن کمیشن میں ہونے ہیں. دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے، آرٹیکل 51 میں پچھلی دفعہ ایک آئینی ترمیم کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جو عبوری مردم شماری ہے اس کے اوپر انتخابات کر لیے جائیں، کیونکہ اس وقت تک جو پچھلی سینسز تھے وہ کنفرم نہیں تھے ہوئے. ابھی پھر نئے سینسز اناؤنسڈ ہیں. جی ناظرین کرام، بجلی جا چکی ہے اور ظاہری بات ہے کہ سردیوں میں بھی بجلی کا بحران اس حکومت کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور بہت سی اچیومنٹس کے اندر ایک یہ بھی اچیومنٹ ہے. تو اسی طرح سے اپنی لائٹس جو ہیں موبائل فون کی وہ لگا کے میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ نے یہ وزیر قانون جو ہیں ہمارے، ان کی سٹیٹمنٹ بھی سنی، اور یہ سٹیٹمنٹ اس وقت بہت زیادہ اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ اس سارے معاملے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے حامی لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ایک آبویسلی بتا رہے ہیں کہ یہ جو پشاور میں دھماکہ ہوا یا دہشت گردی کی جو لہر ہے، جس طرح سے گورنر کے پی نے پہلے یہ بات کہی کہ اس میں ایجنسیز نے بتانا ہے، اداروں نے بتانا ہے. اب پشاور دھماکے کی آڑ میں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے آگ کا سامان جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ میں ہمارے افسران شہید ہوئے اور اس وقت کچھ ایسے عناصر بیچ میں لانچ کر دیے گئے جو پی ٹی آئی کا روپ دھار کے ہمارے شہیدوں کی بے حرمتی کرتے رہے. پی ٹی آئی نے کبھی نہیں کیا، عمران خان نے ایسا کبھی نہیں کیا، لیکن اسے بنیاد بنا کر اداروں میں اور عمران خان میں دوریاں پیدا کی گئیں. اور ظاہری بات ہے کہ ادارہ بھی اس پر غمگین ہوا، اور اس میں رینکس اینڈ فائلز میں ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ کے شہداء، لیکن اس میں یہ بات بعد میں اسٹیبلش ہوئی کہ یہ بیسیکلی ایسے عناصر بیچ میں لانچ کیے گئے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو اشتعال دلائیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس طرز پہ لے کے جائیں. اچھا یہاں پر اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ لوگ جو میں نے سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے رکھی اس وقت، یہ لوگ حکومتی وزراء اور حکومتی صحافیوں کے الیکشنز کی تاخیر والے بیانات کو لے کر ایک خوفناک تھیوری بنائی جا رہی ہے. ڈاٹس میں کہہ رہا تھا نا، جیسے کنیکٹ کرتے کرتے کہیں اور نہ نکل جائیں، ڈاٹس بھی آپ ایک سرٹن چیز کو دیکھ کے، گریٹر پکچر کو دیکھ کے ہی کنیکٹ کرتے ہیں کہ ظاہری بات ہے اس میں جو ڈاٹس اب جس طرف کو لے جائے جا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ یہ جو بلاسٹ ہے یا یہ جو واقعہ ہے یہ ہماری ایجنسیز نے کرایا، یہ پرسیپشن بنائی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت خوفناک مہم ہو سکتی ہے، خاص کر عمران خان صاحب کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور اس کے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں پولیٹیکل جو مستقبل ہے اس کے حوالے سے بھی. اور ظاہری بات ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو تعلقات ہیں ان کے دھماکے پر سوالات میں سمجھتا ہوں کہ نہیں اٹھانے چاہیے. وی آل آر ان اٹ ٹوگیدر، اور یہ دہشت گردی کی لہر جو ہے ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے اپنے اداروں کی طاقت بننا ہے. عمران خان بھی یہی کہتا ہے، پاکستان کے لیے عمران خان سے زیادہ پاکستان کی فوج ضرور. کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کو پتا ہے اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ حکومت کے بیانات کو شرمناک ضرور کہہ سکتے ہیں کہ خون ابھی گر رہا ہے، ابھی شہادتوں کی اطلاع آ رہی ہے، زخمی ابھی اسپتالوں میں ہیں، تشویشناک حالت ہے، ہمارے اپنے بھائی ہیں، ہمارے پولیس والے ہیں، ہمارے محافظ ہیں، ہمارے لیے جانیں دے رہے ہیں. لیکن یہ اسے استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں. یہ عمل شرمناک ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا یہ عمل ان کا شرمناک ہے اتنا ہی اس چیز کو ادھر لے کے جانا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میسج بھی ہے پی ٹی آئی ورکرز اگر کوئی سن رہے ہیں کہ اس سب میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے، آگ کا سامان نہیں بننا. اختلافات ہو سکتے ہیں، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، this is not something new، بٹ آپ نے اس آگ کا ایندھن اپنی پارٹی کو، اپنی لیڈرشپ کو نہیں بننے دینا. یہ چیز آپ نے سمجھ جانی ہے. اچھا اب ذرا ویڈیو کے دوسرے حصے پہ آتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ جو کمانڈر ان چیف ہیں آرم فورسز کے، پاکستان کے ہیڈ آف سٹیٹ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، جس دن خان صاحب کی گرفتاری کے امکانات تھے، انہوں نے خان صاحب سے 2 ملاقاتیں بھی کی تھیں، اور ان ملاقاتوں کے اندر بھی میں آپ
آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت کچھ ڈسکس ہوا اور کل پاکستان تحریک انصاف نے ایک قرارداد پیش کی ہے، 4 قراردادیں، جن میں سے ایک قرارداد یہ ہے کہ گورنر کے پی کے بیانات کا نوٹس لیا جائے کہ ایجنسیاں کیوں فیصلہ کریں گی الیکشن کا، آئین میں تو اس کا کوئی اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے، گنجائش بھی نہیں ہے، دور دور تک گنجائش بھی نہیں ہے، اور پھر یہ تک کہا کہ جو اداروں میں موجود کالی بھیڑیں ہیں جو ادارے کا نام بھی خراب کر رہی ہیں ان کے خلاف بھی صدر مملکت کارروائی کریں۔ اب یہاں پر کچھ خبریں آ رہی ہیں، ذرائع کے مطابق عمران خان کو عارف علوی صاحب جو ہیں ان کے ذریعے ایک پیغام بھجوایا گیا ہے کہ آپ کسی صورت ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات نہیں کروائیں گے اور نہ ہی امریکی سائفر کی تحقیقات کروائیں گے اور نواز شریف کو بھی معاف کر دیں گے۔ عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ عمران خان یہ بات جو ہے یہ قیامت تک عمران خان ان 3 مطالبات کے اوپر راضی نہیں ہوگا، چاہے آپ عمران خان کے ساتھ جو مرضی کر دیں۔ آپ عمران خان کو گرفتار تو دور کی بات، اقتدار سے دور کی بات، عمران خان کی جان بھی چلے گی، کیونکہ obviously میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سیاسی خودکشی ہوگی خان صاحب کی اگر وہ ارشد شریف شہید، وہ تو ہم بھی نہیں اس کیس کو کبھی دفن ہونے دیں گے، اور ارشد شریف کا خون جو ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے اور یہ دنیا میں لوگ دیکھ کے چاہتے ہیں، وہ خون رائے گاں تو جائے گا ہی نہیں، چاہے ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں یا نہ کریں، ہم تو کرتے رہیں گے، لیکن اس کے باوجود ایک منصف بیٹھا ہے نا اوپر بھی۔ لیکن اس سب میں ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس چیز سے پیچھے ہٹیں، پھر امریکی سائفر کی جو تحقیقات ہیں، کیونکہ اس میں پھر آرٹیکل 6 جو ہے وہ بہت سے لوگوں پہ لگ سکتا ہے اور پھر بات نکلتی ہے تو پھر دور تلک جاتی ہے، اس طرف کو باتیں آپ سمجھ رہے ہوں گے کس پہ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، کن کن لوگوں پہ، کن کن کرداروں پہ، اور ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے اوپر اپنا جو قاتلانہ حملہ ہے اور نواز شریف کو NRO دیا جائے، نواز شریف کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ عمران خان کو اس وقت سسٹم میں سے تو مائنس کرنا مشکل ہو چکا ہے نا، ناممکن ہو چکا ہے بہت سے سٹیک ہولڈرز کے لیے، اور پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی آپ کتنی دھاندلی کر لیں گے، ابھی 33 نشستوں پہ دیکھیے گا کیا کرتا ہے خان، اور خان ایک دفعہ پھر سے سب کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کر دے گا۔ لیکن یہ پیغامات دیے گئے ہیں، ایک چیز میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں، ان سارے مطالبات میں سے کسی ایک مطالبے پہ 1% بھی خان راضی نہیں ہوگا، 100% تو دور کی بات ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔